بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم تختی نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ رائے ساکنہ، ساکن کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے گزشتہ سبقوں سے پڑھتے آ رہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح رائے مشددہ جو ہم نے گزشتہ تختی نمبر 13 کے اندر پڑھ لیا کہ تشدید والے حرف کو سختی سے پڑھتے ہیں اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر شدت ہے، شدت کہتے سختی سے پڑھنے کو۔ تو یہاں پر ہم تختی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اسی کے حساب سے سمجھاتے رہیں گے۔ تختی قرآن نورانی قاعدے کا ہمارے سامنے کھلا ہونا ضروری ہے، اسی کے ساتھ اس کے اوپر انگلی بھی رکھنا شرط ہے، اور ہماری آواز کے ساتھ پورے دھیان توجہ کے ساتھ آپ کی انگلی بھی چلتے رہے۔ جس طرح ہمیں روزانہ نورانی قاعدے کے لیے 10 سے 15 منٹ دینا ہے، دنیا کے قاعدوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کے لیے ہم بہت وقت دیتے ہیں، صبح سے شام کا وقت دیتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 5 سے 10 منٹ نہیں نکلتے۔ تو قرآن پاک سیکھنا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض لازم ہے، اور قرآن پاک اپنے زندگی میں کم سے کم آخری درجے میں 1 مرتبہ مکمل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ روزانہ ہمارے سبق کو حاصل کریں۔ سبق کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے یہاں سے سبق اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ تختی کے اوپر انگلی رکھیے، انشاءاللہ ہم تختی پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ جزم کس کو بولتے ہیں ہم نے بتلا دیا تھا پیچھے تختی کے اندر، کہ اس طرح کہ ایک تو زبر لمبا ہوتا ہے، لیکن زبر کے جیسے ارسلنا یہاں پر الف ہے، را ہے، الف کے اوپر زبر ہے، اور را کے اوپر جو نشانی بنی ہوئی ہے جزم کی نشانی ہے، تو جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوں گی، زیر ہو تو باریک ہوں گی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوں گی، اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوں گی۔ اس تختی کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، یاد کرنے کے بعد سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور قاعدہ زندگی بھر یاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد کرنا 2 لین 2.5 لین یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی مشکل سے مشکل چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک ہمارے کو سیکھنے کے لیے آسانی ہو رہی ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک سیکھنے کے لیے یہ قاعدوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ سبق کے اوپر انگلی رکھیے، انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ ارسلنا، ارسلنا، یہاں پر ہم را کو کیوں پر کر رہے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ تختی میں ہم نے پڑھ لیا کہ را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر ہوں گی۔ ارسلنا، ارسلنا، حمزہ را زبر سین لام زبر سل، ارسل نون علی زبر نا، ارسلنا قرآن، قاف را پیش کر، حمزہ کھڑا زبر نون 2 پیش نون، قرآن۔ یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے پیش ہے، را پر ہوں گی۔ پہلی مثال زبر کی تھی، یہ دوسری مثال پیش کی ہے۔ یغرر کا، یا غین زبر یغ، را پیش رر، کاف زبر ک، یغرر کا، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے پیش ہے، را پر ہوں گے۔ ربما، تختی میں ہم نے پڑھ لیا کہ را کے اوپر پیش ہو زبر یا پیش ہو تو را پر ہوں گی۔ را پیش رو، با زبر با، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربما، رؤوف، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو یہاں پر زبر ہے، را پر ہوں گی۔ مستقر،
میم سین پیش مستا زبر تا، قاف را زیر قر، را دو پیش رن قرن، یہاں پر قاف را زیر قر تشدید جیسے جزم کے اندر پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا تھا، اسی طرح تشدید کے اندر بھی ہمیں پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ جیسے گزشتہ سبق کے اندر جو گزرا ہے کہ حمزہ با زبر اب، با زبر با ابا، جیسے یہاں پر حمزہ را زبر ار، جزم ہے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، تو گزشتہ سبق کے اندر تشدید ہے اور یہاں پر بھی تشدید آئی ہے، اس کو بھی ہمیں پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر را کے اوپر دو پیش ہے تو یہاں را پر ہوں گی، مرتن، میم را زبر مر، را زبر را مرہ، تا دو زبر تن مرتن، یہاں پر بھی را کے اوپر زبر ہے، را پر ہوں گی، برن، باراز بر، را دو پیش رن برن، یہاں پر بھی را کے اوپر دو پیش ہے، را پر ہوں گی۔ یہاں پر بہت اہم قاعدہ ہے، اس کو غور سے پڑھیے، رب ارجعونی، را با زبر رب، باراز بر، رب جیم زیر جی عین وا پیش عو، نون زیر نی، رب ارجعونی۔ سارے تختیم اوپر سے ہم نے دو لین پڑھ لیا ہے، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ را سے پہلے زبر ہو تو را پر ہوں گی اور زیر ہو تو باریک ہوں گی، لیکن یہاں خلاف تھوڑا سا ہو گیا۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے یہاں زیر ہے، لیکن را یہاں پر کیسی پڑھی جا رہی ہے؟ یہاں پر را باریک پڑھی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رائے ساکن سے پہلے زیر اصلی نہیں ہے بلکہ زیر عارضی ہے۔ را ساکن کو باریک پڑھنے کی تین شرط ہے، را ساکن کو باریک پڑھنے کی تین شرط ہے۔ اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوں گی، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوں گی۔ جیسے اس کی مثال قرآن پاک کے اندر بھی ہے، جیسے فرعون، سب جانتے ہیں فرعون، فرعون تو را ساکن کے بعد زیر ہے اور یہ زیر اصلی ہے، را کے فوراً بعد آ رہا ہے تو یہ را باریک ہوں گی۔ لیکن یہاں پر رب ارجعو کے اندر را ہے، اس کے پہلے الف ہے، اس کے بعد با ہے، ربی ارجعون، اس کا اب صحیح طریقہ یہ ہے، لیکن اس کو جب ملا کر پڑھیں گے رب ارجعون تو یہ اصلی زیر نہیں ہوا، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہوا، اس لیے زیر عارضی ہونے کی وجہ سے را ساکن کو باریک پڑھنے کی بجائے پر پڑھیں گے، یہاں زیر اصلی نہیں ہے بلکہ زیر عارضی ہے۔ اسی طرح کی مثال آگے ہے، امیر تابو، یہاں پر حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، اصل میں تھا ام ار تابو تھا یہ، لیکن ملا کر پڑھ لیے تو را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن یہ پہلے کلمے میں نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں، اس کو زیر عارضی کہتے ہیں، اس لیے را یہاں پر کیسی ہوں گی؟ پر ہوں گی، کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے۔ اصلی تو را ساکن کی، جیسے ہم نے فرعون کے اندر پڑھ لیا، اسکرین کے اوپر یہ فرعون لکھ کر آ رہا ہے کہ را ساکن سے پہلے یہاں پر کیا ہے؟ زیر اصلی ہے، را ہے، اس کے فوراً بعد زیر ہے، لیکن یہاں پر زیر عارضی ہے تو اس لیے را کیسی ہوں گی؟ پر ہوں گی۔ یہ قاعدہ ہے۔ اسی طرح ارجعی، قرآن پاک کے اندر ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ترجعی ہے، اصل میں ترجعی تھا یہ، لیکن یہاں پر رک گئے، یہ را ساکن سے پہلے یہاں پر بھی زیر اصلی نہیں ہے بلکہ زیر عارضی ہے، اس لیے اس را کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ ارجعی، یہ قرآن پاک کی مثالیں ہیں، یہ قرآن پاک کے اندر سورہ فجر کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ اس طرح اس کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری لائن جو ہے فعقۃ، یہاں پر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را ساکن پر ہوں گی۔ قاعدہ ہے یہ، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را ساکن کیسی ہوں گی؟ پر ہوں گی۔ فا را زیر فر، قاف زبر قا، تا دو پیش تن، فرقتن، فرقتن، حروف مستعلیہ 7 ہے،
خصا زغتن قز، خا صاد، خا صاد، خا صاد، ضاد غین طا، خصا زغ، زغ ضاد غین طا، قز، قاف ضا، قاف ضا۔ تو یہ 7 حروف ہیں، یہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں را ساکن ہے، را سے پہلے زیر ہے، چاہیے تھا اس کو باریک پڑھے، لیکن اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کیا ہے؟ قاف ہے، مرصادن، مرصادن۔ یہاں پر بھی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے، خصا، خا صاد، ضاد غین طا، قاف ضا۔ تو یہ 7 حروف میں سے یہاں پر صاد ہے، اس لیے یہ را بھی پر پڑے جائیں گی۔ قرطاسین، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، را دو زیر رم، قاف را زیر قر، را سے پہلے زیر تھا یہاں پر، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے یہاں پر طا ہے، خا صاد، ضاد غین طا، اور ضاد قاف ضا۔ تو یہ خصا زغتن قض، ان حروف میں سے یہاں پر طا ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر اس طرح کی 4 مثالیں سے ارصاد، ارصاد، یہاں پر مرصاد ہے تو ارصاد، یہ پورے 4 مثالیں پورے قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو ان کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی 2-3 قاعدے ہیں، جیسے والعصر ہے، والفجر ہے۔ تو را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر ہوں گی۔ جیسے ہم سورہ عصر پڑھتے ہیں، والعصر، تو والعصر، واو لام زبر، والعین صاد زبر، عصر، والعصر، رکنے کی وجہ سے را کے اوپر بھی جزم آ جائیں گا، قاعدہ ہے وقف کا۔ تو والعصر، تو را ساکن ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، تو یہاں پر بھی را کیسی ہوں گی؟ پر ہوں گی۔ یہ بھی دھیان میں رکھنے کا قاعدہ ہے۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن باریک ہوں گی، را ساکن ہو، اس سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو باریک ہوں گی، جیسے ذکر، حجر، یہ بھی قرآن پر ذا کاف زیر ذکر رکنے کی وجہ سے را کے اوپر بھی جزم آ گیا، ذکر تھا تو ذا کاف زیر ذکر، را پیش رو ذکر، یہاں رک گئے تو ذکر ہو گیا رکنے کی وجہ سے، تو را بھی ساکن، اس سے پہلے بھی ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ را کیسی ہوں گی؟ باریک ہوں گی۔ اسی طریقے سے اور ایک قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہمیشہ باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے خبیر، والعادیات ضبحا کے اندر سب سے آخری جملہ خبیر خیر، تو را ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہو، تو را ساکن ہر حال میں باریک پڑھی جاتی ہے، تو اس کا بھی خوب خیال رکھیے۔ یہ بہت ضروری قاعدے ہے، قرآن پاک کے اندر چند ہی مثالیں ہیں جس کو غور سے پڑھنا ہے۔ نیچے را کو باریک پڑھنے کی مثالیں آ رہی ہے، امرتو، امرتو، حمزہ پیشو، میم را زیر مر، تا پیش تو، امرتو، منہمر، را ساکن سے پہلے امرتو کے اندر زیر ہے، اس لیے را باریک ہوں گی، منہمر، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، میم را زیر مر، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے، را باریک ہوں گی، وصبر، واو صاد زبر وص، با را زیر بر، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے، را باریک ہوں گی، من شری، شین را زبر شر، را زیر ری شری۔ اگر ہم تختی نمبر 10 کے اندر جائیں تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے یہاں پر شین ہے تو غنہ ہوگا، من شری بری، بری، یہاں پر بری کے اندر را کے نیچے زیر را باریک ہوں گے، بری، یہاں پر بھی را کے نیچے زیر را باریک ہوں گے، دریون، یہاں پر بھی را کے نیچے زیر را باریک ہوں گی، مستمرن، میم سین پیش مستا زبرتا، مستا میم را زیر مر، را دو زیرن، مستمرن، یہاں پر بھی را کے نیچے 2 زیر باریک ہوں گی، ذریتن، زارا پہ زر را زیر ری،
ذری یا زبر یا ذریہ تادو زبرتن ذریتن، یہاں پر بھی را کے نیچے زیر ہے، را باریک ہوں گی۔ تحرم تاپش تو ہارا زبر ہر رازری تحرم میم پیش مو تحرم، یہاں پر بھی را کے نیچے زیر ہے، را باریک ہوں گی۔ یہ بہت اہم اور ضروری سبق تھا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور خوب اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اچھے طریقے سے محنت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔